وقفے سے پہلے سینیٹر رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو عمران خان کو ہاسپٹل بھجوانے والا جو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا اس کی وائلیشن کی ہے. یہی فرمایا نا رانا صاحب آپ نے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم نے کوئی اس کی وائلیشن نہیں کی. ہم اس وائلیشن کو تو پوری دنیا نے دیکھا ہے. سپریم کورٹ کے حکم میں دو چیزیں واضح تھیں. نمبر ایک کہ انہیں علاج کی غرض سے ڈاکٹروں کے پینل کے سامنے آپ نے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں لے جا کے چیک کروانا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز واضح تھی کہ آپ نے وہاں پہ کسی قسم کی پولیٹیکل گیدرنگ نہیں کرنی. اگر آپ یہ کریں گے تو پھر یہ آرڈر جو ہے یہ وڈرا تصور ہوگا. تیسرا یہ تھا کہ ان کی صحت کو لے کے آپ نے کوئی پولیٹیکلی جو ہے نا وہ نہ آپ نے اس کو میڈیا پہ لانا ہے، نہ ہی اس سے آپ نے کوئی پولیٹیکل جو ہے وہ بیان بازی کرنی ہے یا اس کو اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ استعمال کرنا ہے. جہاں تک ان کے ڈاکٹروں سے، ماہر ڈاکٹروں کے پینل سے معائنے کی بات ہے، وہ شفا انٹرنیشنل میں نہیں ہو سکا، پمز میں ہوا ہے. یعنی جو بنیاد تھی کہ ان کا ہیلتھ کا جو ہے وہ ان کو چیک اپ کرایا جائے وہ ہوا ہے. اب وہاں پہ شفا کیوں نہیں لے کے گئے، اس کی ریزن جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کے پاس موجود ہیں. وہ عدالت کے سامنے رکھ دی جائیں گی. جہاں تک میری اس بارے میں اسیسمنٹ ہے کہ جو ریزنز ہیں وہ ایسی ایویڈنس ہے کہ اس کے اوپر یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو سکتی تھی. وہ آگے وہ آگے عدالت دیکھ لے گی. عدالت اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے یا اس کے اوپر کوئی آبزرویشن دیتی ہے وہ اپنی جگہ پہ. لیکن جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے نہ صرف اس کی صحت کو، نہ صرف جو ہے وہ ملاقات جو ہوئی ہے اس میں جو کچھ ڈسکس ہوا ہے، بلکہ جس کے اوپر سب سے بڑا اعتراض تھا کہ یہ آپ میسیجنگ کرتے ہیں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کرنے کے لیے. انہوں نے باقاعدہ جو ہے چلو اگر یہ میسیج آپ کو اس نے دے بھی دیا ہے یا آپ کو مل بھی گیا ہے تو چلو نہ پریس کانفرنس اس کا ذکر کریں، اپنا جو ہے وہ سہیل افریدی صاحب کو آپ علیحدہ بتا دیں. وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ اس کا ذکر کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو پریس کانفرنس ہے وہ ٹوٹل وائلیشن ہے جو سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز تھی، اور انہی وائلیشنز کے اوپر ان سے ملاقات کی سہولت جو ہے وہ وڈرا کی گئی تھی. وہی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کر کے دکھایا. پولیٹیکلی اس کے علاوہ ملک کے اندر کوئی اور ایشو نہیں ہے. باقی جو ایشوز ہیں ان کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ اکانومی سے ہے. اور اکانومی جو ہے ٹھیک ہے، مودیز کی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ گورنمنٹ محنت کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے. جو یہ اشاریے ہیں، ریفرنسز ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں. لیکن یہ جو جنگ ہمارے ہمسائے میں ہے وہ ہمیں متاثر کر رہی ہے، اور اس سے متاثر ہونا جو ہے وہ لازم ہے. اگر یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے اور پوری دنیا میں پاکستان ہی وہ ملک ہے جو سب سے زیادہ کوشش کر رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو اکنامک بینیفٹس پاکستان کو ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہماری یہ تمام مشکلات اور پریشانیاں دور ہوں گی. اچھا، ایک ایشو ہے اور کل اتوار کا دن تھا، اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ اس ایشو پہ جو صوبہ سندھ ہے اس کے جو دور دراز علاقے ہیں وہاں پر بھی مظاہرے ہوئے، اور ان مظاہروں میں صدر آصف علی زرداری، چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے خلاف بہت نعرے بازی ہوئی. اور وہ صوبہ ہے، وہ صوبوں کا مسئلہ ہے. تو اب اس پر ابھی تک حکومت جو ہے یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ کی کوئی واضح پالیسی سامنے نہیں آئی. صرف ایک محسن نقوی صاحب کا بیان ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو آنے والے دنوں میں آپ کو اور تحریک انصاف کو قریب بھی لا سکتا ہے لیکن آپ کو اور پیپلز پارٹی کو دور بھی لے جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں جب یہ کینال کا ایشو بنا تھا اس وقت اس ایشو کو جو ہے وہ چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ وفاق کی طرف سے میں نے جو ہے وہ ان کے ساتھ اس پورے ایشو کو جو ہے وہ ڈیل کیا تھا. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سندھ میں یہ سینٹیمنٹ جو ہے پبلک ایٹ لارج سطح پہ پایا جاتا ہے،
اور وہ سندھ کی تقسیم نہیں چاہتے. اس لیے اس ایشو کو وہ پروسیجر جو کبھی 18ویں ترمیم کے لیے اپنایا گیا تھا اور جس طرح سے اس معاملے کو لیا گیا، اس کے اوپر بیٹھا گیا، اس کے اوپر میٹنگز ہوئیں، اس کے اوپر ایک ایک قدم جو ہے وہ آگے بڑھا گیا، یہ معاملہ جو ہے اگر اس نے حل ہونا ہے، اگر اسے کسی نے حل کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے. اس کا طریقہ کار وہ نہیں ہے کہ اکنامک فورم کی آپ میٹنگ بلا لیں اور اس میں آپ سسٹم کو بھی لپیٹ دیں، چیف منسٹر کو بھی لپیٹ دیں، ریڈ لائن بھی کراس کروا دیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ وہاں پہ عجیب پہ جی آپ بھی الیکشن لڑیں، آپ بھی چیف منسٹر بنیں. وہ سب جتنے لوگ بیٹھے تھے سب کو انہوں نے جو ہے وہ چیف منسٹر بنا دیا کہ جی آپ. لیکن محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ایک اہم وزارت ہے، وزیر داخلہ ہیں، ابھی وہ ایران گئے ہوئے ہیں، تو آپ اس پہ پارلیمنٹ میں بحث کیوں نہیں کرتے؟ تو پارلیمنٹ میں بحث کا جو طریقہ کار ہے، پارلیمنٹ میں بحث کا تو طریقہ کار یہی ہے کہ کوئی ریزولوشن پیش ہو، اس ریزولوشن کے اوپر کوئی جو ہے وہ آل پارٹیز کمیٹی بنے، اس میں اپوزیشن بھی ہو، اس میں کولیشن پارٹنرز بھی سارے ہوں، اور وہاں پہ جو ہے وہ جس طرح سے 18ویں ترمیم کا میں نے ذکر اسی لیے کیا ہے، تو اس طرح کا تو کوئی طریقہ کار ابھی تک جو ہے وہ کسی نے اپنایا ہی نہیں ہے. یہ پارلیمنٹ میں تو یہ ایشو اب تک اور اب نہیں یہ ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں توہین عدالت کی ہے تحریک انصاف نے، تو انہوں نے جو سپریم کورٹ میں اس نے تحریک انصاف نے جو پٹیشن دائر کی ہے توہین عدالت کی، تو اس میں تو انہوں نے محسن نقوی صاحب کو فری کی نہیں بنایا. اب یہ بھی بات وہاں پہ سپریم کورٹ میں ہوگی کہ جو منسٹر انفارمیشن ہے یا منسٹر لا ہیں، تو وہ یہ بات تو کہیں گے کہ دیکھیں وہاں پہ ایشو تو ایک ہی ڈسکس ہونا ہے، اپنا جو ہے وہ توہین عدالت کیا ہوئی ہے. توہین عدالت یہ ہوئی ہے کہ ایک ہاسپٹل کی بجائے، یعنی چیک اپ ہوا ہے، ماہرین اسپیشلسٹ پروفیشنل ڈاکٹرز موجود تھے، الشفا انٹرنیشنل کے بھی تھے، پمز کے بھی تھے، اور جو ایک یعنی بنیادی مقصد تھا وہ پورا ہوا ہے، لیکن ایک ہاسپٹل کی بجائے دوسرے ہاسپٹل میں ہوا ہے. اب جس ہاسپٹل میں وہ لے کے نہیں گئے، وہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر کی کنڈیشنز تھیں، اس کی ذمہ داری تو جو ہے وہ منسٹری آف انٹیریئر کے لوگوں کے ذمہ تھی. انہوں نے جا کے وہاں پہ ثابت کرنا ہے. انفارمیشن منسٹری کے لوگوں نے تو ثابت نہیں کرنا، نہ لا ڈویژن والوں نے ثابت کرنا ہے. تو بہرحال وہ لوگ جو ہیں وہ پیش ہوں گے اور آگے وہاں پہ اپنی جو ایویڈنس ہے، جو ساری چیزیں وہ سامنے رکھیں گے.